اب میں کتاب قبول کی تقریر کے لیے محترم انجینئر سید عبداللہ طالب صاحب سے درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کتاب قبول اور خطبہ نکاح سے اس محفل کو آغاز فرمائیں۔ جناب سید عبداللہ طالب صاحب۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ رامپور میں نکاح کی روایات میں ایک بہت بڑی خوبی ہے جو کہیں اور نہیں ہے۔ نکاح ہونے جا رہا ہے، وقت پر ہو رہا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر، یہ کہیں نہیں ہے۔ مراد آباد گئے ایک نکاح میں، یہ ایک نکاح کی بات نہیں ہے، باقی ہر نکاح کی بات ہے جنہیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ 11 بجے کا وقت تھا، کارڈ پر ہم وقت پر پہنچ گئے، 10 منٹ پہلے پہنچ گئے۔ 1 گھنٹے بعد پوچھا نکاح کب ہوگا، کچھ چہل پہل نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا وہ تو ہم نے 10 بجے کر لیا۔ کچھ لوگ تھے گھر کے تو کر لیا ہم نے، یعنی کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس سے کہ کسی کو شریک ہونا ہے نکاح کے اندر۔ کارڈ کے اوپر چھپنا تھا، جو دل چاہا وقت دے دیا تھا، جب اپنی سہولت ہوئی تب کر لیا، چاہے پہلے چاہے بعد میں، اور آنے والوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ ایک الگ جگہ تھی سامنے جہاں کھانا ہو رہا تھا، سب سیدھے وہاں داخل ہو رہے تھے، کوئی جہاں دولہا ہے وہاں بھی نہیں آ رہے تھے، سیدھے سارے وہاں جا رہے تھے جہاں کھانا ہو رہا تھا۔ نیچے ایک صاحب کھڑے تھے، سب کو معلوم تھا کہ لفافہ ان کو دینا ہے، اور وہاں سے اترتے جا رہے تھے، لفافہ پکڑاتے جا رہے تھے، نکاح میں شرکت ہو گئی۔ تو نکاح زیادہ تر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں سب جگہ، لیکن یہ روایت شروع سے چلی آ رہی ہے رامپور میں کہ نکاح کے ہی مجلس کی اہمیت ہے۔ اصل میں تو یہی ہے جو سنت ہے، وہ باقی چیزیں تو خاص طور سے نکاح کے دن کھانا کون سا ہوتا ہے، ولیمہ تو نہیں ہوتا، تو اصل میں تو وہ بالکل فضول رسم ہے اور ختم ہونی چاہیے۔ تو وہ نکاح کے لیے وہاں آتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کھانا کہاں ہو رہا ہے، وہاں جاتے ہیں اور واپسی، بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ جو بہت عرصے سے تبدیل ہو گئی، پہلے نہیں ہوتا تھا کہ وقت پر ہوتا ہے نکاح۔ یہ 2 خوبیاں ہیں، لیکن بعض باتیں بہت توجہ طلب ہیں۔ ایک اصلاح ہوئی تھی یہاں پر، بہت بڑی خوبی یہاں پر ایک شروع اور ہو گئی تھی کہ جو شادی کارڈ ہیں یا نکاح کے کارڈ ہیں وہ بہت سادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ شروع کیا اس شہر کے ایک بڑے آدمی نے، جن کے پاس بہت پیسہ تھا یا مال و دولت تھی، انہوں نے شروع کیا اپنے گھر سے۔ یہ 60s کی بات ہے، اور اس کے بعد کسی بڑے آدمی کے شروع کرنے سے، پیسے والے کے شروع کرنے سے شروع ہو گیا۔ اچھے اچھے گھروں کے لوگ، بہت سادہ سا انویٹیشن ہے اور وہ جاتا تھا اور کسی کو کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ اب وہ ٹرینڈ پھر واپس بدل گیا، اب ذرا باہر پڑھ کر زیادہ آ گئے لوگ، کوئی دبئی سے آ گیا، کوئی سعودی عرب سے آ گیا، کچھ اور اچھے جابس میں آنے لگے ہمارے یہاں کے بچے۔ اب انہیں شرم محسوس ہونے لگی کہ یہ نکاح کے لیے ایسا انویٹیشن کیسے بھیجیں۔ گھر والوں کو بھی شرم محسوس ہونے لگی کہ بچہ ذرا زیادہ اونچے اسٹیٹس کا ہے، اور پھر دوبارہ وہ شروع ہو گیا، ہلکے ہلکے کر کے بڑھتا گیا۔ اب ایک لفافے میں دوسرا اور دوسرے میں تیسرا۔ یہ فضول خرچی ہے، اور یہ جن کی آپ نقل کر رہے ہیں ان تک تو پھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے، کتنی نقلیں کر لیں ان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میرے پاس آیا ایک شادی کا انویٹیشن جو لے کر آئے، غیر مسلم کی بات بتا رہا ہوں، بہت احترام سے وہ خود آئے، جن کا نکاح تھا وہ بلا مبالغہ کم سے کم 3000 روپے کا تھا، وہ سب کچھ جو پیکج تھا پورا وہ نکاح کے ساتھ آیا تھا۔ تو وہاں تو اب بھی نہیں پہنچ رہے ہیں، آپ رہیں گے پیچھے ہی، اور اس کا تذکرہ ہوا اور پھر ختم ہو گیا، کسی کو یاد نہیں۔ یہ بھی چاہے جتنا آپ اچھا کر لیں اور چاہے جتنا قیمتی کاغذ پر، وہ ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے، کوئی تعریف نہیں کرتا کہ یہ 4 لفافے اس کے اندر تھے، صرف اتنا ہے کہ وہ فضول خرچی آپ کی لکھی جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے، جس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ اور کس کے بعد کہ اصلاح ہو چکی تھی، ایک چل رہا تھا رسم۔ اب یہاں پر یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر کوئی برا کہنے والا ہو، شرم بھی نہیں محسوس ہونی چاہیے تھی، پھر یہ ٹرینڈ بدلا آپ نے۔ اسے قرآن کہتا ہے فساد۔
یہ فساد خالی گردنیں مارنے کو تھوڑی کہتے ہیں. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اصلاح ہو جانے کے بعد یہ فساد مت پھیلاؤ. فساد کہتے ہیں توازن بگڑنے کو. حکیم کہتے ہیں نا ان کی زبان میں ہوتا ہے معدے میں فساد ہو گیا، جو توازن تھا وہ بگڑ گیا. تو یہ اصلاح ہو جانے کے بعد یہ فساد نہیں پھیلائیں. یہ تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے جو پہلے سے خرابی چلی آ رہی تھی کہ اب درست ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ بگاڑا ہے. اب ادھر توجہ کیجئے ذرا سی، چند باتیں اور ہیں توجہ تک. اللہ کا شکر ہے بہت بابرکت نکاح ہے. دعائیں تو سبھی کے لیے کی جاتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، تو ہم آمین کہتے ہیں کہ رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ سب کے لیے ہوتی ہیں دعائیں. لیکن گھر گھر میں سکون نہیں ہے. سکون غارت ہونا صرف اسی کو تھوڑی کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے. لوگوں کو باہر معلوم نہیں ہے گھر گھر میں سکون نہیں ہے. اللہ نے تو بتایا تھا کہ سکون تو ملے گا اللہ کی یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے چھوڑ دیا. اور ذکر کا مطلب یاد خالی یہ تھوڑی کہ نماز کے بعد آپ کوئی تسبیح پڑھ لیں. ذکر تو یاد کو کہتے ہیں. خاص طور سے خاص موقعوں پر تو آپ کو یاد رہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تب ذکر ہے. وہ یاد ہے تو ذکر ہے، ورنہ وہ ذکر نہیں ہے، بھول ہے، وہ بھول گئے. تو پھر وہ سکون ختم ہو گئے گھروں سے. اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر کو تو ان جگہوں سے اس کی یاد کو یہاں سے نکال دیا گیا خاص موقعوں کے اوپر. یہ نکاح اللہ کا شکر ہے، یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں دونوں، عروس و نوشہ بھی اور ان کے والدین اور گھر والے بھی. بغیر جہیز کا نکاح ہے. کوئی اگر نظیر قائم ہوتی، اور بھی کبھی کبھی کچھ ہوئی ہیں شہر میں، کوئی اگر نظیر قائم ہوتی تو دوسرے لوگ کیوں نہیں عمل کرتے اور کیوں نہیں ہمت کرتے ساتھ. تو یہ مبارکباد صرف نوشہ کو دینے کی ہے، ان کے گھر والوں کو نہیں کہ انہوں نے جہیز نہیں لیا. یہ مبارکباد ان کے لیے بھی جنہوں نے نہیں دیا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم بہت اچھا جہیز نہیں دیں گے لڑکی کی زندگی پہ اوپر اس کا اثر پڑے گا. بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹی ہے. لڑکیاں جتنی ہیں اتنے ہی لڑکے ہیں، بلکہ لڑکیوں کی تعداد مسلمانوں میں بھی، ہندوستان کے اندر لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے کچھ کم ہے. اگر کسی جگہ 100 لڑکی والے انکار کر دیں کہ ہمیں نہیں کرنا ہے، تو پھر کسی جگہ 100 لڑکوں کے بھی نکاح نہیں ہوں گے. یہ تو ناک رگڑتے پھریں گے. بات یہ نہیں ہے کہ ناک رگڑنے پہ مجبور کرنا ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کی اس رسم کو کیوں زبردستی یہاں پر داخل کر دیا اس بر صغیر کے اندر. شریعت اس میں کہیں سے نہیں آتی کہ آپ نے بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں تھا. لیکن جب وہ لازم قرار پا جائے اور سماجی لعنت بن جائے اور اس کی وجہ سے بہت اچھی اچھی بڑی ایسی کہ جن کے اندر بہت صفات ہیں ایسی بچیوں کے نکاح رک جائیں، تو پھر وہ سماجی لعنت ہے، اسے توڑنا ہے، ختم کرنا ہے. لڑکے والے کہیں نہیں لیں گے، بات یہ نہیں کہ بھئی ہم مانگ نہیں رہے، اور لڑکی والے کہیں نہیں دیں گے. یہ یہاں پر بہت سے بڑے ہیں اور بچے اور نوجوان بھی ہیں. میں بچوں اور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں بغاوت کیجئے اپنے گھر والوں سے. یہ قدم بڑے نہیں اٹھا پائیں گے اور کہیں گے ہمارے ارمانوں کی بات ہے. بغاوتیں اس پہ تو کرتے ہیں، یہاں نہیں کروں گا، فلاں لڑکی سے کروں گا، اس لڑکے سے نہیں کروں. کسی معاملے میں نہیں سنتے ماں باپ کی. گھر کے کسی معاملے میں ماں باپ کی رائے کے، ان کے مشورے کے، ان کے حکم کے کوئی پابندی نہیں کر رہا. زبانیں لڑاتے ہیں، ہر طرح کی اس کے اندر فضولیات ہیں، جو ہر طرح کے الفاظ گھروں کے اندر اب بڑوں سے بچے بولتے ہیں، یہاں فرما بردار ہوتے ہیں. بغاوت کرنی ہے تو وہاں کیجیے جہاں اللہ اور رسول کی خوشنودگی ہے، کہ ہمیں ان کی پسند ہے، ہم آپ کے خلاف نہیں جانا چاہتے لیکن یہ ہم نہیں کریں گے. تو یہ ہمتیں انہیں کرنی ہوں گی، بچوں کو کرنی ہوں گی، لڑکوں کو کرنی ہوں گی، لڑکیوں کو کرنی ہوں گی، نوجوانوں کو کرنی ہوں گی، کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ اس نکاح میں نہیں ہے. کہ کتنی بڑا لی فضول رسمیں، مہندی مایوں، چھوٹی موٹی رسموں میں بھی کسی جگہ کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ خوشی کا موقع بھی ہے اور عبادت بھی ہے. خوشی کا موقع ہے، کچھ خوشی کے اظہار میں کسی جگہ کوئی حرج نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح
وہاں پر جہاں نکاح ہونے والا تھا ایک جگہ مدینے میں، آوازیں آ رہی تھیں گانے بجانے کی، جب قریب پہنچے تو رک گئیں، تو انہوں نے کہا کیوں روک دیا اسے؟ تو خوشی کا موقع ہے، ان کے انصار کی بچیوں کو پسند ہے کرنے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی بےہودہ و فحش باتیں نہیں ہوں، وہ گانے نہیں ہوں، تو خوشی کا اظہار کرنا اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر عبادت کا تقدس و پاکیزگی رہنی چاہیے۔ باقی ایسا نہیں ہو کہ وہ نکاح نہیں بچے شادی رہ جائے۔ شادی تو ہندوؤں کے یہاں بھی ہوتی ہے نا، عیسائیوں کے یہاں بھی ہوتی ہے، نکاح ہندو عیسائیوں کا نہیں ہوتا، نکاح مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ نکاح عبادت ہے، تو وہ صرف شادیاں رہ جائیں گی، پھر نکاح نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو جو وہاں پر آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، وہاں پاکستان سے آپ نے امپورٹ کیا، یہ نہیں تھی پہلے کبھی، اس کے اندر بڑے بڑے کھانے ہو رہے ہیں، لڑکی والوں پر کسی طرح کا کوئی بار کوئی بوجھ شریعت نے نہیں رکھا، تو پھر کیوں مجبور ہوتے ہیں کہ کھانے کریں گے اور فلاں فنکشن کریں گے اور اس کے اندر خرچ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے تو خوشیاں منا لی، مبارکباد دے دی، جب وداعی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، تو نہ معلوم کتنے گھروں سے آہیں نکلتی، اس کے ساتھ سکون نہیں مل سکتا، کامیابی زندگی میں نہیں ملے گی۔ رخصت ایسے کرتے ہیں، کچھ دعائیں ہوتی بہت سے گھروں سے نکلتی کہ جتنا آپ یہاں پر خرچ کر رہے تھے اس میں سے کچھ آپ نے بجائے اس کے کہ یہاں کرتے، کچھ ان جگہوں پہ پہنچا دیا ہوتا ہے جہاں پہ بچیوں کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ بہت اچھا ہے، ایک چیز یہ بھی شروع ہوئی یہاں اسلام پور میں، یہ ایک اچھی چیز ہے جو یہاں پر شروع ہوئی۔ 25 سال پہلے ہم نے تحریک کی تھی، الحمدللہ اب ہونے لگا، پہلے کبھی کبھی 2-3 سال میں ایک بار ہوتا تھا مسجد میں نکاح، اب جگہ جگہ ہونے لگا۔ ایک اور بہت اچھی چیز ہے جو رامپور میں ہے، یہ بھی ہم نے 25 سال پہلے تحریک شروع کی تھی، ہر جگہ کہا، لیکن اس کے بعد پھر اب عمل ہونے لگا کہ مہر نقد ادا ہوتا ہے، ورنہ مہر کی نقد ادائیگی کو تو ایسا سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی نحوست ہے، مہر کی ادائیگی تو طلاق کے وقت ہوتی، تصور یہ بنا ہوا تھا، تو مہر نقد ادا ہونے لگا۔ بہت سی اصلاحات ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ابھی ختم کرنا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند کے خلاف ہے۔ کچھ خاص موقع ہی تو ہوتے ہیں، بعض بہت خاص موقع ہوتے ہیں، ان خاص موقعوں کے اوپر تو پھر پابندی کرنی ہی کرنی ہے، باقی زندگی میں تو کبھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، کبھی کچھ اور باتیں کچھ اچھی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی خطبہ نکاح ہے، سمجھ لیجیے گا، یہ خطبہ نکاح سے الگ نہیں ہے۔ خطبے کا مطلب خطاب ہے، ایڈریس، تو خطاب اس زبان میں ہونا چاہیے جو زبان لوگ سمجھتے ہوں، اور ساتھ میں مسنون جو خطبہ ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اس خطبے کو یہاں پر کہنے کے لیے، یہ باتیں کہنے کے لیے مجھے کیوں کھڑا ہونا پڑا؟ اس خطبے کے لیے یا نکاح کرانے کے لیے آپ کو کسی کو لانا کیوں پڑتا ہے کہ ان کو آپ لفافہ موٹا سا دیں گے اور پھر اس کے بعد لے کر آئیں گے؟ دین کوئی کاروبار ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی کے والد یا لڑکے کے والد یا گھر کا کوئی اور رشتہ دار بڑا وہ نکاح کرا دے؟ خطبہ نکاح میں کیا ہے؟ 3 آیتیں ہیں، اگر یاد نہیں ہے کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے کتنے ہی امام مسجدوں کے اندر جمعے کا خطبہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو پھر یہ خطبہ بھی اگر 3 آیتیں لکھ لیں دیکھ کر پڑھ دیں، اس کے بعد ایجاب و قبول کرانا ہے، سمجھ لیں کیا جملہ کہنا ہے، پھر ہے کیا دقت اس میں؟ یہ کیوں درمیان میں یہ رکھا ہے اسے کہ آپ نوٹ دیں گے، موٹے موٹے لفافے دیں گے اور اس کے بعد پھر نکاح ہوگا؟ یہ تو کاروبار ہو گیا۔ ان کو ضرور دیجئے، ائمہ کی تنخواہ بہت کم ہے، 1-1 کروڑ روپے کی مسجدیں بنانے لگے، اور تنخواہیں اتنی معمولی ہیں کہ ان کو جگہ جگہ پیالہ لے کے کھانے کے لیے گھومنا پڑتا ہے۔ ان کو باعزت تنخواہیں دیجئے، جو لوگ اتنے تعاون کرنے کے بعد یہاں بنا سکتے ہیں تو وہ ان کو باعزت تنخواہیں بھی دے سکتے ہیں، تو وہ نہیں کرتے۔ تو پھر اگر یہ ہے، اگر آپ نے ان ائمہ کو جو جن کا بیچاروں کا خرچ نہیں چلتا، اگر ان کو آپ نے ہدیتاً کچھ دے دیا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جن کے والدین اچھے تھے، شریف تھے، غریب تھے، تنخواہیں ان کی ایسی ہیں کہ سنیاسیوں کو بھی ذرا شرم آ جائے اتنی کم ہے، اور جائیدادیں کروڑوں کی ہیں، انہیں کیوں دیتے ہیں موٹے موٹے لفافے؟ خود کیوں نہیں کراتے آپ؟ زیادہ سے زیادہ کچھ تقریر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اپنی زبان میں آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کرا دیجیے، لیکن نکاح تو خود کرانا چاہیے، اس میں درمیان میں کسی کو کیوں لے کر آتے؟ تو ایک چیز یہ شروع ہونی چاہیے، اصلاح اس کی ہونی چاہیے۔ اور پھر میں بہت سی، مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے کی یہاں پر بہت سی باتیں،
آپ میں سے جسے نہیں معلوم ہو معلوم کر لیجئے کہ کیا چیزیں وہ ہیں جو دین کے خلاف ہیں. دین کے نام پر تو رشتہ ہو رہا ہے نا, تو کیا چیزیں ہیں جو دین کے خلاف ہیں وہ نکل جانی چاہیے ساری. ایک بار پھر ان کو مبارکباد اس دونوں خاندانوں کو کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جہاں تک بھی ان کی سمجھ میں آیا سب کو چھوڑا اور توڑا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نہیں کر پاتے, ارمانوں کے نام پر جو کیا کرتے, جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کے نام پر کرتے, اور گھروں میں سکون نہیں ہوتا بھی. تو گھر گھر بے چین ہے. آپ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ کی بچیاں سکون سے زندگی گزاریں, یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ نے شان و شوکت کے ساتھ میں بہت کچھ کر لیا اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ آہیں نکلیں اور وہ ان کی بد دعائیں قبول ہوں آپ کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اس رشتے میں بھی برکت عطا فرمائے, اور دوسروں کو بھی اس سلسلے میں جتنے ہیں جن کے ہاں آپ کے بھائیوں کے نکاح ہونے ہیں, آپ کی بہنوں کے نکاح ہونے ہیں, آپ میں جو بڑے ہیں ان کے بچیوں کے ہونے ہیں, ان تمام جگہوں پر یہ جو خرابیاں ہیں انہیں روکیے, اور جو اصلاح ہو چکی اسے قائم رکھیے, وہ اب بدل نہیں جائے واپس. اب مسنون خطبہ نکاح ہوگا اور ایجاب و قبول کی کارروائی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطیب الرحمن ولد جناب شکیل الرحمان صاحب, آپ کا نکاح ثنا بنت نوشاد علی کے ساتھ 4 تولہ سونا بشکل زیور اس مہر کے ساتھ کہ وکیل معراج وکیل معراج احمد صاحب نے کیا. ان گواہوں کی موجودگی میں نفیس احمد صاحب اور نوید خان صاحب, آپ نے کو اختیار دیا تھا لڑکے نے نکاح کرانے کے لیے, اور آپ نے سنا تھا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ یہ میں نے جی میں نے قبول کیا. پورا کہتی جیسے میں کہہ رہا ہوں. میں نے ثنا بھی بنت نوشاد علی کو اس مہر کے ساتھ اپنے نکاح میں قبول کیا. دعا کر لیں سر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.